بھکتی اچھے لوگوں سے کروایا تھا، اسی لیے بنایا تھا تاکہ کچھ اچھا کام کرے گا، تاکہ ہمارا کام ہو جائے گا، ہمارا کام نکل جائے گا۔ لیکن ہم کیا کریں، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ 2 مہینے کے بعد اتنا خراب نکل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جسے خود اچھا سمجھ کر چنتا ہے، 2 مہینے کے بعد اسی کی برائی کرتا نظر آتا ہے۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں، 2 مہینے کے بعد خود اسی کی برائی کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن وہ خالق کائنات جو ہم سے اور آپ سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت، جو ہم سے اور آپ سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے گوارا ایسے کو چن کر کے بھیجے کہ جسے جو ہے انسان خود خالق کائنات کو پسند نہ ہو۔ لہذا جب خالق کائنات ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر وہ ایسے کو بھیجے گا کہ جسے ہم بھی محبت کریں، جسے ہم بھی اچھا کہیں، اور صرف ہم ہی اچھا نہیں کہیں بلکہ نبی بھی اچھا کہیں، رسول بھی اچھا کہیں، امام بھی اچھا کہیں۔ لہذا یہ خالق کے بنائے ہوئے میں اور دنیا کے بنائے ہوئے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ خلیفہ وہ نہیں ہوتا جسے انسان ووٹوں کے ذریعے چنتا ہے، بلکہ حقیقی خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ رسول کے ذریعے چنتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے۔ اب یہ امت کی بدبختی ہے کہ امت نے جو ہے اہل بیت کو فراموش کیا اور قرآن کو لے لیا، قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو بلند مقام پہ رکھو، قرآن کو چومو، قرآن کا بوسہ دو، قرآن کا احترام کرو۔ کیوں کرے قرآن کا احترام؟ اس لیے کہ جو ہے یہ قرآن جو ہے ہمیں ہدایت کرتا ہے۔ قرآن جو ہے پیغمبر چھوڑ کر کے گئے ہیں، قرآن ہمارا ہادی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ قرآن ہمارا ہادی ہے تو یاد رکھیے قرآن ہر کسی کی ہدایت نہیں کرتا۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں، قرآن ہر کسی کی ہدایت نہیں کرتا، اس لیے کہ خود قرآن بھی کہہ رہا ہے ہم اسی کی ہدایت کر سکتے ہیں جو قرآن کا علم رکھتا ہو، جو قرآن کا علم رکھتا ہو۔ یعنی اب اگر کسی نے قرآن کو کبھی کھول کر دیکھا ہی نہ ہو اور کوئی انسان قرآن کے سورہ الحمد کی تلاوت کو جانتا ہی نہ ہو اور وہ کہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن ہماری حفاظت کرے گا، قرآن ہماری ہدایت کرے گا، یاد رکھو قرآن کو چاہے اپنے سینے سے لگاؤ، جو قرآن کو چاہے اپنے گلے میں لٹکا لو یا قرآن کو کھول کر پی لو، قرآن تمہاری ہدایت نہیں کر سکتا۔ قرآن اسی کی ہدایت کرے گا جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، جو قرآن کے جاننے والے ہیں۔ اس لیے کہ خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ لوگ علم رکھتے ہیں جو قرآن کے جاننے والے ہیں۔ کہ اچھا قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، انہی لوگوں کے پاس ہے جو علم کے سمندر میں اترے ہوئے ہیں۔ اچھا آج سے 2 سال 3 سال پہلے کا شاید واقعہ ہے کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ نہیں قرآن کی کچھ آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کو بدلنے چلے تھے، یاد ہے نا؟ اشارہ دے رہا ہوں، قرآن کو بدلنے چلے تھے کہ نہیں ہم نے قرآن کی آیتوں میں مارک لگایا، قرآن کی آیتوں میں ہم نے نشان لگایا، ہم قرآن کی آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، نہیں قرآن کی ان آیتوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ اب مثال کے ذریعے ایسے سمجھ لیجئے کہ مثلا ایک دوسری کلاس کا بچہ اور اس کے ہاتھ میں 10ویں کلاس کی کتاب دے دی جائے مونا بھائی، اور اس سے کہا جائے کہ اس کتاب سے کچھ معلوم کر لو، تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ دوسری کلاس کا بچہ ہے اور 10ویں کلاس کی کتاب دے دی گئی، تو بتائیے کہ وہ بچے کی کتاب سمجھ میں آئے گی یا نہیں سمجھ میں آئے گی؟ کوئی بھی عقل مند ہوگا وہ یہی کہے گا مولانا کتاب رکھے رکھے خراب تو ہو جائے گی، لیکن وہ کتاب جو اس بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم نے کہا کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی؟ کہا اس لیے کہ بچہ ہے دوسری کلاس کا، کتاب ہے 10ویں کلاس کی، اس لیے سمجھ نہیں آئی کیونکہ اس میں بچے کی علم کی لیاقت کی کمی ہے،
کتاب کی کمی نہیں ہے جو اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب اسی طرح سے انہوں نے کہا ہمیں قرآن کی کچھ آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ہم نے ان میں مارک لگایا ہے یہ آیتیں نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اب کوئی بھی جو ہے قرآن کو غلط نہ کہے بلکہ انہیں علاج اپنے ذہن کا کرانا چاہیے کہ ان کے علاج کی جو ہے ان کے علم کی کمی ہے جو قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ قرآن تو جو ہے چونکہ قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کا بھی مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے آخری پنے پر یا پہلے پیج پر ایک جملہ ضرور لکھتا ہے کہ دیکھو یہ کتاب تو ہم نے لکھی ہے لیکن اس کتاب میں اگر کوئی بھی گڑبڑی ہو، کتاب میں کوئی بھی کمی ہو تو مجھے اطلاع کیجئے گا تاکہ میں اس پرابلم کو، اس گڑبڑی کو دور کر سکوں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں کہ اگر جو آج کا بھی مصنف، آج کا بھی رائٹر کوئی کتاب لکھے چاہے حوالوں کے ساتھ کتنا ہی کیوں نہ لکھا ہو لیکن آخر میں یا پہلے صفحے پر اسے جملہ لکھنا ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی کمی ہو تو مجھے اطلاع کیجئے گا تاکہ میں اس کمی کو دور کر سکوں۔ عزیزان محترم، قرآن اللہ کا کتاب ہے، قرآن میں اللہ نے آخری صفحے پر نہیں بلکہ پہلے ہی صفحے پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش۔ صلوات پڑھ دیں مل کر، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اب قرآن میں جو ہے گڑبڑی نہ چیک کرو بلکہ اپنے علم کی کمی کو چیک کرو کہ تمہارے علم میں کمی کہاں رہ گئی۔ اس لیے کہ یہ قرآن کی خطا نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ آپ کے علم کی کمی ہے جو آپ اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آج قرآن کو ویسے سمجھا ہوتا جیسے اہل بیت سمجھانا چاہتے تھے تو آج امت مسلمہ 73 فرقوں میں نہ بٹی ہوتی۔ یہ امت مسلمہ کا 73 فرقوں میں بٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو ویسے سمجھا ہی نہیں گیا ہے جیسے قرآن سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ اب چونکہ جو ہے قرآن تمام فرقے والے مذہب چونکہ جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں سب کے پاس قرآن ہے ماشاءاللہ، سب قرآن کو وہی رکھے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ شیعوں والا قرآن الگ ہے یا جو ہے سنیوں والا قرآن الگ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک افواہ اڑائے گی کہ ان کا 40 پاروں کا ہے، ان کا 30 پاروں کا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، جو 30 ہی پارے کا قرآن ہے، لیکن جو ہے کہ جو ہے سب کے پاس قرآن موجود ہے۔ اس فرقے کے پاس بھی قرآن ہے، اس فرقے کے پاس بھی قرآن ہے، اس فرقے کے پاس بھی قرآن ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سب کا جو ہے ترجمہ الگ الگ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ سب کے فرقے الگ الگ ہیں؟ یاد رکھیے قرآن تو ایک ہی نازل ہوا لیکن یہ جو فرقہ واریت بنی اس وجہ سے بنی اس لیے کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ کیا کچھ اور، آپ نے ترجمہ کیا کچھ اور، ہم نے سورہ الحمد کا ترجمہ کیا کچھ اور، آپ نے سورہ الحمد کا ترجمہ کیا کچھ اور۔ بھائی بہت توجہ چاہتا ہوں، ہم نے سورہ الحمد کا ترجمہ کیا پروردگار ہمیں اسی راستے پر باقی رکھ، آپ نے ترجمہ کیا پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم نے کہا اسی راستے پر باقی رکھ، آپ نے کہا سیدھا راستہ دکھا۔ اب جنہیں مل گیا ہے وہ ابھی تک اسی راستے پر باقی ہے اور جنہیں نہیں ملا وہ آج تک تلاش میں ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والا صلی اللہ محمد والا۔ نعرہ حیدری 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 نعرہ سلوات صلی اللہ محمد والا۔ سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ عالم اسلام کا نقصان ہوا۔ کس وجہ سے؟ کہ قرآن سے دوری کی وجہ سے، اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر دونوں کو لیا ہوتا، چونکہ رسول 2 چھوڑ کر کے گئے تھے، تو قرآن اور اہل بیت دونوں چیزوں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو قرآن کو اگر تھام لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کا دامن تھام لیا تو پھر اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے پاس آؤ،
اہل بیت کو سمجھنا ہے تو